اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ہوں قاری ابرار حسین کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم کی اس پاک کتاب سے متمسک رہنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ اس کی تلاوت ہے، اور وہ بھی صحیح تلاوت، وہ بھی پروردگار عالم کے حکم کے مطابق۔ خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ اچھے انداز میں پڑھو۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ وقف و ابتدا کا خیال رکھنا اور ہر حرف کو اپنے مخرج سے صحیح انداز میں ادا کرنا۔ اس پڑھنے کے بارے میں احادیث میں بہت ساری احادیث میں ثواب کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ نہایت ہی قرآنی آیات کا تلاوت کرنے میں ثواب ہے، قرآن کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ لیکن یہ پڑھنا، سیکھنا، یہ تمام کاوشیں اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ اگر ہم قرآن کریم پر عمل کریں تو ہماری حالت چینج ہو جائے گی، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک پیغام ہم یہ تصور کرتے ہیں قرآن کریم پڑھتے وقت یہ قرآن کسی اور پر نازل ہوا ہے، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نورانی آیات، یہ پاک کتاب نازل ہوئی ہے۔ ہم پڑھتے وقت ہمارا تصور بلکہ ہمارا یقین، اور ہم یہ خیال کریں اور یہ سوچیں، یہ یقین کریں کہ یہ آیت ہم سے مخاطب ہے، ہم سے بات کر رہی ہے، اور ہمیں ہی اس آیت سے درس لینا ہے۔ کائنات کی کسی اور کے لیے نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، میں جب پڑھ رہا ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ یہ آیت مجھ سے مخاطب ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے پڑھیں گے تو ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، نہ ہم کبھی جھوٹ بولیں گے، نہ کبھی دھوکہ دیں گے۔ وہ چیزیں جنہیں پروردگار عالم پسند نہیں کرتا ہے، جسے یہ پاک کتاب پسند نہیں کرتی ہے، یہ آیات جس میں منع کیا ہے، اس پہ ہم عمل کرنا شروع کریں گے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن جو بھی پروردگار عالم کی وحدانیت پر کو اقرار کر چکا ہے، خدا کی وحدانیت کو قبول کر چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری نبی اور رسول تسلیم کر چکا ہے، اور قرآن کریم کو اس کی جانب سے نازل کردہ آخری رسول خدا کا وہ معجزہ جاوید، اس کی اس پاک کتاب کو تصور کریں گے، خیال کریں گے اور اپنے نظروں میں لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمارے سامنے یہ کتاب ہو، اور اس کو ایز اے قانون، ضابطہ حیات ہم تسلیم کریں گے اور یقین کے ساتھ متمسک رہیں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے دنیا اور آخرت میں، اور کل قرآن کریم کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی پہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، بھائی بھائی کا حق کبھی غصب نہیں کرتا ہے۔ یہی تعلیمات ہے قرآن کریم کے۔ اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے تو ایک اچھا پرسکون بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، اور تمام لوگ سکون سے زندگی بسر کریں گے۔ اسی سلسلے میں پہلا مرحلہ تلاوت قرآن کریم ہے۔ تلاوت قرآن کریم اور قرآن کریم سے متمسک رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے اور بہت سی برائیوں سے اپنا آپ کو بچاتا ہے، اور کل قرآن کریم کی شفاعت سے بھی مستفید ہوں گے۔ اب آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ان پیارے نونہال دوستوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ جناب آپ اپنا تعارف کروائیں۔ میرا نام علی مہدی ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد حاجی ہے اور میں 7ویں کلاس میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام محمد یاور عباس ہے اور میں بھی 7 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام سعید حسین ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ اب عربی کے جو 28 حروف تھے ان میں سے 10 حرف مشکل تھے، سابقہ دروس میں سبقوں میں بھی بتا چکے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک حرف کو
انتخاب کرنے کے بعد ان پر پریکٹس اور مشق کرنا ہے، ایک ایک حرف۔ بعض اوقات ہم سارے دروس ایک ساتھ پورا درس سنتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں مشکل ہے کہ چھوڑتے ہیں، اس طریقے سے نہیں، بہت آسان اور سادہ انداز میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ 3 حروف میں ہماری زبان باہر آتی تھی، وہ 3 حروف کون سے حروف تھے؟ آپ ان تینوں حروف کی تلفظ کریں محمد یاور۔ ث ذال ور۔ ثا ذال اور زوئی، والم۔ والم۔ اب تیسرا حرف جس میں ہماری زبان کی سائٹ اوپر والے دانتوں سے ٹکرا کر اوپر والے آخری 5 دانتوں سے ٹکراتی تھی اور بھاری تلفظ کرنے سے ہمارے نماز اور ہماری تلاوت کی حد تک کافی ہوتا تھا، وہ کون سا حرف ہے؟ آپ سعید حسین بتائیں۔ صاد طا۔ زبان جو سائڈ کے دانتوں سے لگتی ہے، اس سائڈ پہ زبان کی کروٹ، زبان کی سائڈ اوپر والے دانتوں سے لگتی ہے، ضاد۔ ضاد۔ غیر پڑھیں۔ غیر المغضوب۔ اچھا آپ تلاوت کریں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ، آپ بھی اسی کی تلاوت کریں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماشاءاللہ، اس انداز میں ہماری نماز میں کبھی بھی اشکال نہیں ہوگا۔ کس انداز میں؟ غیر المغضوب علیہم غلط ہے، غیر المغضوب علیہم باریک دال یہ بھی غلط ہے، موٹا اور بھاری دال اس طرف سے یہاں لگا کے ادا کرنا صحیح ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بھی ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو مشکل حروف تھے جنہیں ہمیں سیکھنا ہے اور سیکھنا بھی واجب ہے، اور وہ حروف مشکل حروف میں سے 2 حرف اور تھے، وہ کون سے تھے محمد ہادی آپ بتائیں؟ ہا اور عین۔ ہا کہاں سے تلفظ ہوتا ہے؟ ہا تلفظ کریں۔ ہا۔ محمد، محمد، محمود، محمود، حامد، حامد، ہادی۔ ہادی۔ ہادی میں 2 چشمہ جو ہائے 2 چشمہ ہے، اس میں حلق میں آواز پھنسے گی، فشار آئے گا، آواز کے اوپر پریشر آئے گا، اس میں نہیں آئے گا۔ ہا ہاتھی میں جو ہا ہے، ہادی میں جو ہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، میں ہے، اس میں حلق میں آواز نہیں پھنسائیں گے۔ حامد نہیں کہیں گے، حامد کہیں گے، نہیں کہیں گے۔ یہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے نا؟ ہم کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، یہ صحیح ہے۔ کوئی کہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ تو پس ہا یہ حلوہ، حمد کے اندر جو ہا ہے اس کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ اسی انداز میں حرف عین کو بھی حلق کے درمیان سے فشار لگا کر حلق کی دیواروں سے آواز کو کھینچتے ہوئے نکالیں گے۔ عالمین تلفظ کریں۔ عالمین، علماء، علماء، عالمین، عالمین، انعمت انعمت علیہم، علیہم۔ یہ عین اور حا کا۔ اب خا اور غین کے حوالے سے غرغرے یا غرارے کو یاد رکھیں، اس انداز میں یہ دونوں حرف ہمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ غافر، غافر، مغفرہ، مغفرہ، مغضوبی، مغضوبی، یہ غین کے حوالے سے۔ خابی، خالدین، خالدین، فی الآخرہ، فی الآخرہ۔ بس خابی حلق کے اس حصے سے ادا کریں گے، اور حلق بھی بتایا تھا کس سے؟ اس ابری ہوئی جگہ سے لے کر جو چھوٹی سی زبان لٹک رہی ہے اس زبان تک حلق کا دائرہ ہے اور حرف کے حدود ہیں اور بارڈرز ہیں۔ کدھر سے ادا کریں گے؟ عالمین، عالمین یہ بھی حلق ہے، اور خا اس سے تھوڑا سا منہ کے قریب والے حصے سے۔ خالدین، خالدین، خیر من الف شہر، خیر من الف شہر،
الف شهر ألف شهر خالدين خالدين غافر غافر خالد خالد خالدین فیہا خالدين فيها. یہ خا کے حوالے سے. اب حرف صاد اور سین. سین کو تھوڑا سا موٹا اور بھاری تلفظ کریں گے تو کیا ادا ہوگا؟ حرف صاد تلفظ. اب پہلے سین کو تلفظ کرتے ہیں. پڑھیں اس أس اس إس اس. أس. آپ اسی کو زبان کو چمچ کی شکل اختیار کرے گی. زبان اوپر کے تالوں سے زور سے لگائیں گے. اس أس اس إس اس. أس. اللہ الصمد الله الصمد صابر. صابر. یہ سا کتنا آسان ہے. اور اسی انداز میں تے کو موٹا کریں گے تو حرف تو ہی بن جائے گا. تاب. تاب اور تھوڑا سا موٹا ادا کریں. طاب طاب طائر طائر طیبین طيبين طاہرین طاهرين اطلب. اطلب. یہ حرف طا کے حوالے سے. اور حرف قاف بھی یہ چھوٹی سی زبان جو لٹک رہی ہے اوپر کے حلق اور زبان کے درمیان، جسے کوا کہتے ہیں اردو میں اور عربی میں لحاد، اس سے زبان کی جڑ نرم تالوں سے زور سے لگا کے جدا کرنا ہے. حرف قاف صحیح ادا ہوگا. قال قال قیل قيل یقولون يقولون قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد. یہ حروف کے حوالے سے. اور ایک فا، بعض لوگوں کے لیے اس حرف کا تلفظ مشکل ہے. حرف فا. حرف فا کس طرح ادا کرتے ہیں؟ دانتوں کے سرے، اوپر والے دانتوں کے نوک نیچے والے ہونٹوں کے نرم حصے سے لگائیں گے. کس انداز میں؟ الف شہر ألف شهر فی في فسوف فسوف الف. ألف ہاں یہ حرف فا ہوا. فاطر السماوات والارض. فاطر السماوات والأرض. ابھی حروف کے حوالے سے ان حروف کو اس سادہ آسان انداز میں ہم مشق کرتے رہیں گے تو زندگی بھر ہماری نماز میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. دوسرے تجویدی قوانین کا لحاظ کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا حروف کے مخارج کا لحاظ رکھنا نماز میں اور تلاوت قرآن میں ضروری ہے. نہایت ہی ضروری ہے. اگر ہم صاد کے جگہ میں سین پڑھ دیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے. الحمد کے جگہ میں الحمد پڑھیں تو ہمارے نماز میں اشکال پیدا ہوتا ہے. اب آتے ہیں حرکات. یہ بھی نہایت زیر زبر پیش، یہ بھی بہت نہایت ضروری اور مہم سبق ہے. اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم چھوٹی حرکت کو اگر ذرا زیادہ کھینچیں گے تو سعید بتائیں وہ کس حرکت میں چینج ہوگی؟ لمبی لمبی حرکات میں. ٹھیک، لمبی حرکت سے مراد حروف مدی میں، حروف مدہ میں وہ آواز. زبر کو کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ الف. زبر کو بتائیں. زیر کو کھینچیں گے تو محمد یاور ای. اور پیش کو کھینچیں گے او. تو پس اگر جہاں کہیں پہ پیش کے بعد واو ہو تو اس واو کو کھینچنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے محمد ہادی؟ اس کا کھینچنا ضروری ہے. ضروری ہے. اگر نہ ہو تو اگر تو غلط ہوگا. اگر ہم پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے کیوں؟ کیونکہ دال پیش کے بعد واو نہیں ہے. پیش کے بعد واو نہیں. واو نہیں ہے. اگر ہم کہیں ایاک نعبدو، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے محمد یاور؟ یہ غلط ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں الف مدہ نہیں ہے. کس کے بعد؟ کا کے بعد. کاف کے بعد. شاباش. ایاک نعبدو و ایاک نستعین، یہ ٹھیک ہے؟ غلط. کیوں؟ کیونکہ یا کام ہے الف مدی نہیں ہے. ایاکا میں الف مدی نہیں ہے، نعبدو میں واو نہیں. نعبدو ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے، دیکھیں تھوڑا سا غور کریں. اور جو تختی کا طریقہ بتایا تھا، توڑ توڑ کر بخش بخش کر کے حصہ حصہ کر کے الف بے جو پڑھتے ہیں، اس سے یہ غلطیاں دور ہو جائیں گی. کس انداز میں؟ ہم اس طرح پڑھیں گے
ای، ای، میرے ساتھ جواب دے دیں، ای، ای، یا، یا، کا، کا، نا، نا، بو۔ بو۔ اگر یہاں ہم آرام سے پڑھ رہے ہوں، ہم آرام سے جس وقت پڑھ رہے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی میں کھینچوں تو سامنے والا آدمی سمجھے گا کہ ہاں یہ دال کے بعد واو ہے ہی نہیں، اس نے غلط کھینچا ہے۔ ایاک نعبدو نہیں پڑھیں گے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ یہ حرکات کے حوالے سے ان کا بھی خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک علامت قرآن کریم کی آج بتاتے ہیں، تشدید 3 دانتوں کے ساتھ، جسے اردو میں تمام لوگوں کو معلوم ہے، جس کا نام ہے تشدید، شدت سے ادا کرنا۔ اس لفظ کو، اس علامت کو بھی حرف شدت سے لیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ علامت، یہ 3 دانتوں والی علامت، یہ نشانی کہ اگر کسی حرف کے اوپر ہو تو یہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے نیچے 2 حرف ہیں، میں آسانی سے ادا نہیں ہوں گی، بلکہ زور لگانا ہے اس پر۔ رب العالمین، اگر کوئی رب العالمین یہ غلط ہوگا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں رب العالمین، رب العالمین، مدہ، مدہ، سب پڑھیں مدہ، مدہ، شدہ، شدہ، ایاک۔ ایاک، یہاں پہ کیوں ہم زور لگا رہے ہیں ایاک میں؟ کیونکہ یہاں پر تشدید ہے، تشدید ہے، ایاک نہیں پڑھیں گے، ایاک۔ تشدید کا مطلب ہی یہ ہے کہ 2 حرف ایک ساتھ جب آتے ہیں دونوں کو ملا کر لکھتے ہیں، اور الگ الگ سے زبان ایک حرف کے مخرج پر جگہ پر بار بار ٹکرانے سے، بار بار لگنے سے، ایک مرتبہ لگے گی لیکن زور سے لگائیں گے۔ مثلا رب نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ رب، مدد کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ کس انداز میں پڑھیں گے؟ مدہ، تھوڑا زور لگا کے۔ اگر نماز میں ہم پڑھیں یا ذکر سجود اور رکوع میں رب العالمین، الحمدللہ رب، سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، یہ غلط ہوگا، بلکہ زور لگانا پڑے گا رے کے بے کے اوپر۔ کیوں زور لگائیں گے محمد عادل؟ کیونکہ ادھر تشدید ہے۔ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پڑھیں آپ سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ ایک یہ علامت ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسری ایک اور علامت ہے کہ ان تینوں چیزوں سے پچھلی مرتبہ توضیح دے چکے ہیں، سکون ہے، یعنی نہ زیر ہو، نہ زبر ہو اور نہ پیش ہو، تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ سکون، اس کا نام کیا ہے؟ سکون ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون، سکون یا ساکن، جس حرف کے پر آئے علامت ہے سکون یا جزم کی علامت کے وقت کوئی حرکت نہیں دینی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ الحمدللہ رب العالمین، زبر کو کس میں تیز کیا؟ ساکن میں۔ ساکن میں۔ اسی طریقے سے ان شانئک هو الابتر، ونحر، یہاں پہلے سے ہی ساکن ہے، یہاں پہ پہلے سے ہی حرف ساکن ہے، اسے ساکن کہتے ہیں۔ ایک اور علامت مدہ، مد، چھوٹی حرکات کو جب ہم کھینچتے تھے تو کن حرکات میں چینج ہوتے تھے؟ ان کو کیا کہتے تھے جب چھوٹی حرکات؟ مد میں، الف مدی میں، حروف مدی میں، مدی۔ یہی حروف مدی جب کبھی حمزے کے پاس پہنچ جائیں یا سکون کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو زیادہ کھینچنا پڑتا ہے۔ پہلے ایک الف مدی کے کھینچنے کی مقدار کتنی تھی؟ علی بتائیں آپ، ایک الف مدہ کی مقدار کتنی تھی؟ کھینچنے کی مقدار 2 زبر کے برابر، اور یہ کہ کھینچنے کی مقدار قیلہ 2 زیر کے برابر، اور پیش کی 2 پیش کے برابر، 2 پیش کے برابر سے کیا ہوتا ہے؟ ایک واو وجود میں آتا ہے۔ قولو، قولو نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ قولو۔ اب یہی واو، یہی الف
اور یا جن کو کیا کہتے ہیں، جن کا نام کیا ہے، حروف ہے مدی، پہنچ جائے کس کے پاس، جزم کے پاس یا حمزے کے پاس، تو اس کی کھینچنے کی مقدار زیادہ ہوگی. پہلے اگر 2 حرکات تھی تو پھر 3 حرکات، 4 حرکات، 5، اور نہایت جو کھینچیں گے کتنے، 6 حرکات تک کھینچیں گے. اب مثال پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضاد کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم نے کھینچا تو کیا وجود میں آیا، ایک الف مدی آیا. کیا، الف مدی. ضا، اور یہ الف مدی کے بعد کیا ہے، تشدید ہے. تشدید کا پہلا حرف کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تشدید کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، اس پہ جزم ہوتی ہے. کیونکہ یہ علامت تشدید کے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے الف مدہ آیا ہے، یہاں زیادہ کھینچیں گے. کتنا کھینچیں گے، الف مدہ کہاں پہنچا ہے، سکون کے پاس پہنچا ہے، کیونکہ تشدید کے نیچے 2 حرف ہیں، ان میں سے ایک حرف کیا ہے، ساکن ہے. تو یہاں کتنا کھینچیں گے، ایک الف کو پہلے جو طبیعی کھینچ رہے تھے وہ اتنا نہیں کھینچیں گے بلکہ زیادہ کھینچیں گے. کتنا، 6 حرکت یا 3 الف کے برابر کھینچنا پڑے گا. ضروری ہے یہاں نماز میں 3 الف کے برابر کھینچنا واجب ہے اور ضروری ہے. کس انداز میں کھینچیں گے، ولا الضالین، پڑھیں آپ لوگ، ولا الضالین. دابہ، دابہ، دیکھیں دابہ. دابہ. اسی طریقے سے الف لام میم، الف لام میم. اب کس طرح کھینچیں گے، الف لام، لام کے بعد الف ہے، لام الف لا. یہ الف مدہ کس کے پاس پہنچا ہے، میم ساکن کے پاس پہنچا ہے. میم، میمہ نہیں ہے، میم، الف لام. یہ الف مدہ جب میم کے پاس پہنچا ہے تو اس کو کتنا کھینچیں گے، سکون بھی، سکون ذاتی ہو تو 6 حرکت کے برابر کھینچیں گے. کتنا، 6 حرکت کا. آپ حساب کریں گے کس طرح پڑھیں گے، الف لام، الف لام، بہت زیادہ بھی نہیں کھینچا، الف لام 10-12 حرکات، بعض لوگ بہت زیادہ کھینچتے ہیں. ولا الضال، اتنا زیادہ نہیں کھینچیں گے، 6 حرکت کے برابر 3 الف کے مقدار میں کھینچیں گے. الف لام میم، الف لام میم. انہی مدوں کو، انہی قوانین کو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہوئے ادھر پریکٹیکلی طور پر اجرا کریں گے. مد کے بحث جو ضروری ہے، سورہ حمد میں آپ سب نے ملاحظہ کیا اور سنا کہ الف مدہ کے بعد تشدید آیا اور تشدید کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، جزم ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ کھینچیں گے. ضالین 3 الف کے برابر یعنی 6 حرکات، 6 زبر کے مقدار میں کھینچیں گے. ولا الضالین، اگر یہ سکون، یہ جزم ضروری نہیں ہو، عارضی ہو، ہم نے خود ساکن کیا ہو تو وہاں پہ اختیار ہے، ایک الف کے برابر کھینچو یا اس سے زیادہ کھینچو. لیکن جہاں پہ جزم ذاتی ہو، ضروری ہو اس کے لیے، وہاں 6 حرکت کھینچنا ہی ہے، جسے مد واجب، مد لازم کہتے ہیں، اسے زیادہ کھینچنا پڑے گا. آئیے آیت نمبر 23 سورہ بقرہ کو کھولیں، انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم مشق کرتے ہیں، پھر مد کی بحث کو بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا
ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. اب یہ دیکھیں لفظ شہداءکم میں شہداء زبر کے بعد الف ہے یا نہیں ہے؟ الف، اور اس کے بعد حمزہ آیا ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اچھا، زبر ہے کس کے بعد؟ زبر کے بعد کیا ہے؟ الف ہے. شہداء، دا اس الف کا نام کیا ہے؟ الف مدی یا الف مدہ. یہ کس کے پاس پہنچا ہے؟ اس کے بعد کون سا حرف آیا؟ حمزہ آیا ہے. تو جب حمزہ آیا تو اس کو معمولی اور طبیعی مقدار سے زیادہ کھینچیں گے. کتنا زیادہ کھینچیں گے اس کا اختلاف ہے. اگر مد متصل ہو تو کتنا کھینچتے ہیں؟ 4 حرکت سے لے کر 6 حرکت تک کھینچیں گے، یعنی 4 حرکت سے نیچے نہیں کھینچنا ہے. شہداءکم نہیں پڑھیں گے، شہداءکم، شہداء، یعنی 4 انگلیوں کے جمع ہونے تک. تلاوت کے مقدار کو دیکھ ہم انگلیوں کو جمع کریں گے. اگر ہم سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں، تیزی سے پڑھ رہے ہیں، تو انگلیوں کو بھی ذرا جلدی سے بند کریں گے یا جلدی سے کھولیں گے. اگر ہم آہستہ سے پڑھ رہے ہیں تو انگلیوں کو بھی آرام سے جمع کریں گے، بہت آرام سے بھی نہیں. کس طریقے سے ہم کنٹرول کریں گے مد کے مقدار کو؟ کس طریقے سے؟ شہداء، دیکھو 4 انگلیاں جمع ہو گئی، یعنی 2 الف کے مقدار میں. مد متصل ایک ہی کلمے میں مد اور سبب مد آ جائے تو 2 الف کے مقدار میں کھینچنا ضروری ہے. شہداء، شہداءکم، اور 4 سے زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں. لیکن مد منفصل جو 2 کلموں میں اب بعد میں بتائیں گے اس میں اختیار ہے. آپ 6 تک نہیں پہنچ سکتے، 5 حرکت تک کھینچ سکتے ہیں، یعنی 2.5 الف تک. 3 الف نہیں، 2.5 الف. شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. محمد ہادی پڑھیں، اسی آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.